نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمیں زندگی کی عطا کی ہے۔ باقی نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیج ہیں۔ مثلا آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمتیں جب ہی استعمال ہو سکتی ہیں، کارآمد ہو سکتی ہیں، جب زندگی ہوگی۔ اگر ایک آدمی کی زندگی نہ ہو تو اس کے لیے آنکھیں بیکار ہو گئی، کان بیکار ہو گئے، زبان بیکار ہو گئی، ہاتھ بیکار ہو گئے، پاؤں بیکار ہو گئے، گھر بیکار ہو گیا، یعنی ساری چیزیں اس کے لیے بیکار ہو گئی، بے فائدہ ہو گئی۔ زندگی ہے تو ساری نعمتوں سے وہ استفادہ کر سکتا ہے، زندگی نہیں تو وہ کسی بھی نعمت سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے وہ زندگی، عمر، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بنیاد ہے۔ اخروی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی ہے۔ حج ہے، بہت بڑی نعمت ہے، روزہ بھی نعمت ہے، نماز بھی نعمت ہے، ایک بڑا عمل ہے، جہاد بھی بڑا، جتنے بھی اعمال ہیں بڑے اعمال، لیکن یہ اعمال جبھی کارآمد اور فائدے مند ہوں گے جب ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر نہ آپ کی نماز کا کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کے ذکر کا کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کے روزے کا کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کے حج کا کوئی فائدہ ہے۔
تو دنیاوی طور پر جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ زندگی ہے، اخروی اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ اب ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، جتنا کامل اور مکمل ہوگا، اخروی زندگی اور آخرت کی منازل اتنی ہی اچھی طے ہوں گی۔ اگر ایمان کمزور ہوگا تو ہماری آخرت کی زندگی کمزور ہوگی۔ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے اگر ہمارا دل مضبوط ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ خون پہنچا رہا ہے، آنکھ میں خون پہنچ رہا ہے، باقی اعضاء میں خون پہنچ رہا ہے، تو سارے اعضاء ٹھیک ہیں۔ اگر کسی ایک عضو میں خون پہنچنا رک جائے تو وہ اعضاء معطل ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر سب میں برابر خون پہنچ رہا ہے تو ہمارے جسم کے اعضاء سارے کے سارے ٹھیک کام کریں گے، صحیح کام کریں گے۔ اور اگر کچھ کو خون پہنچ رہا ہے، کچھ کو نہیں پہنچ رہا، تو کچھ اعضاء ہمارے تر و تازہ ٹھیک ہوں گے اور کچھ اعضاء ایسا ایسا سوکھنے لگیں گے، سکڑ جائیں گے، بے جان ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان سے روحانیت جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو پہنچتی رہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی مضبوط روحانیت آنکھ کو پہنچے گی۔ جب اس کی مضبوط روحانیت آنکھ کو پہنچے گی تو ہماری آنکھ روحانی اعتبار سے صحیح کام کرے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ بے روحانی اعتبار سے آنکھ صحیح کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بھٹکے گی نہیں، بہکے گی نہیں۔ بہکے گی، بھٹکے گی اس وقت جب اس سے روحانیت کا پورا پانی اور خون نہیں پہنچ رہا ہو۔ تو روحانیت کا پورا پانی اور خون صرف آنکھ نہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارا جسم ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشیات ہیں، ہماری اخلاقیات ہیں، جتنے بھی شعبے پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، عضو ہیں، سمجھ میں بات آ گئی؟ تو اگر دل مضبوط ہے تو سب جگہ صحیح پراپر کام ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کے ہاتھ، آپ کے کان، آپ کی آنکھ، آپ کے اعضاء، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، ہر چیز صحیح کام کرے گی۔ صحیح کام کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالی کے احکامات کے تابع ہو جائیں گے، پھر آپ کے کان بھی، آپ کی زبان بھی، آپ کے معاملات بھی، آپ کی گھریلو زندگی بھی، آپ کی باہر کی زندگی بھی، آپ کی دکان بھی، آپ کا کاروبار بھی، سارے معاملات پھر صحیح رخ پر کام کریں گے۔ کب؟ جب ایمان اندر میں مضبوط ہوگا۔ اور اگر اندر میں ایمان کمزور ہے تو بھائی، جب ایمان اندر میں پمپ ہی کمزور ہے تو وہ اعضاء کو جب پہنچے گا ہی نہیں
تو पھر कैसे वो आजाद काम करेंगे? भाई बात समझ में आ रही? अब ईमान हमारा मजबूत कैसे हो? ईमान हमारा मजबूत कैसे हो? ईमान हमारा अच्छा कैसे हो? हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने पूरा किताबुल ईमान कायम किया है इस पर कि ईमान को बढ़ाने का, ईमान को अच्छा रखने का, ईमान को महफूज रखने का, ईमान को चमकाने का, ईमान को बारौनक करने का क्या क्या तरीका है। हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने पूरा बुखारी शरीफ का जो पहला किताब है किताबुल ईमान, नाम ही उसका किताबुल ईमान रखा और ये समझाया कि हमारा नुक्ता आगाज ही ईमान है। हमारा नुक्ता आगाज ही ईमान है। ईमान होगा तो हमारी गाड़ी चलेगी, ईमान नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। और अगर ईमान है लेकिन कमजोर है, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? मैं आपको बताता हूं। आपने बच्चे से कहा बेटा देखो लाइट है, उसने कहा हाँ अंकल लाइट तो है लेकिन वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है, धीमी सी लाइट है, धीमी सी। मोटर चल रही है? नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? वोल्टेज कम। एसी चल रहा है? नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा जी? वोल्टेज कम है। फ्रिज चल रही है? नहीं चल रही। भाई क्यों नहीं चल रही? वोल्टेज कम है। बात समझ में आ रही? ये आम फाहम मिसालें मैं दे रहा हूं बात को समझने और समझाने के लिए। लाइट है, लाइट है, लाइट है लेकिन एसी नहीं चल रहा। लाइट है, मोटर नहीं चल रही। लाइट है, फ्रिज नहीं चल रही। लाइट है, डीप फ्रीजर नहीं चल रहा। लाइट भी है, चल भी नहीं रही। भाई क्यों नहीं चल रही? वोल्टेज पूरे नहीं। तो पता चला महज लाइट होने से बात नहीं बनेगी जब तक के वोल्टेज पूरे ना हो। बात समझ में आ गई? महज ईमान होने से बात नहीं बनेगी जब तक कि ईमान मजबूत और कामिल ना हो। अगर कम वोल्टेज और कम लाइट हो तो जैसे आपकी ये चीजें नहीं चलती, ऐसे ही अगर ईमान कमजोर है तो आपके शोबे भी नहीं चलेंगे। कहने को ईमान है लेकिन कमजोर है, कमजोर है, मजबूत नहीं। जब मजबूत ईमान होगा, वोल्टेज पूरे होंगे तो आप इस्त्री भी चला सकते हैं, आप डीप फ्रीजर भी चला सकते हैं, आप एसी भी चला सकते हैं, हर चीज चला सकते हैं। इसी तरह जब ईमान मजबूत होगा आपके सारे काम, सारी चीजें सही काम करेंगे। फिर हर हर चीज। अब ईमान कैसे मजबूत हो? ईमान कैसे मजबूत हो? तो जहां ईमान के मजबूत होने के लिए और कई सारी चीजें हैं, वहां एक सहाबी रसूल हैं हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला। तो इन्होंने फरमाया, इमाम बुखारी इनका एक बाब लेके आए हैं, सलासुम मन जमाअहुन फक़द जमाअल ईमान। तीन चीजें जिसने उन्हें जमा कर लिया, उन्हें इख्तियार कर लिया, उन्हें समेट लिया, फक़द जमाअल ईमान, उसने ईमान को जमा कर लिया, उसने ईमान को जमा। यानी तीन चीजें निचोड़ हैं, निचोड़ है मगज। अब वो तीन चीजें क्या हैं? अल इंसाफ मिन नफ्सिक, इसके एक माना इंसाफ का आगाज अपनी जात से। इंसाफ का आगाज अपनी जात से। क्या मतलब? इस्लाह का काम
اپنی ذات سے، دعوت کا کام اپنی ذات سے، نیکی کا کام اپنی ذات سے، جہاد کا کام اپنی ذات سے، گناہ سے بچنے کا کام اپنی ذات سے، دوسرے کو کہنے سے پہلے خود خود پہلے، سب سے پہلے ہمارے انصاف کے حقدار ہم خود ہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا، اپنے نفس کے بارے میں انصاف کرنا، اپنے سے انصاف شروع کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں۔ دوسروں کے بارے میں فیصلے کرنا آسان ہے، اپنے بارے میں جب بات آئے اس موقع پر بغیر پرواہ کیے ہوئے، بھلے اپنی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں، یہ اسی وقت ہوگا جب ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جب کوئی حکم دینے کے لیے باہر نکلتے تو پہلے گھر والوں سے کہتے دیکھو میں یہ حکم دینے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، اگر صحیح نہ ہوئے تو ڈنڈا برسے گا تمہارے اوپر، یہ یاد رکھو، میں شکایت نہ سنوں۔ یہ پہلے گھر میں کہتے تھے، پھر باہر جا کے کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے انصاف دکھایا۔ کس طرح سے؟ مدینہ میں غلام آئے، غلام بھی آئے، لونڈیاں بھی آئیں، آپ کی صاحبزادی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ وہ حضور کے پاس ہے، آ کے فرمائش کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، گھر میں محنت مشقت زیادہ ہے، تو ایک غلام یا ایک لونڈی خدمت کے لیے دے، قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مثال قائم، آپ نے فرمایا کہ بیٹا تیرے سے زیادہ اس کی حقدار مدینے کے بیوہ اور یتیم، مدینے کے بیوہ اور یتیم، نہیں دیا انہیں، نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ انصاف نہیں؟ اگر آپ دے دیتے تو کچھ کوئی اشکال کر سکتا تھا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نمونہ قائم۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو بنو امیہ نے، جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار لوگ تھے، انہوں نے ان کے خلیفہ بننے سے پہلے جو ان کے سالے تھے، سسر تھے، وہ بھی بادشاہ گزرے، ان کے زمانے میں بڑی بڑی جائیدادیں پال لی، بڑی بڑی جائیدادیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے ہی خلیفہ بنے تو فوراً جمع کر لیا سب کو، رشتہ داروں کو جمع کر، سب کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگے یہ ختم، تمہاری جائیدادیں ختم، سب کی جائیدادیں ختم کر کے بیت المال میں جمع کر دیں۔ کہا تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تم نے کہاں سے بنائی تھی، لہذا یہ ناجائز امت کا حق تھا، تو امت کو واپس دیا جا رہا ہے اور آپ کو نہیں ملے گا۔ ساری جائیدادیں کینسل کر کے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر۔ صرف یہ نہیں، اپنی اہلیہ کا زیور سونا جو بھائیوں نے اور ابا نے چڑھایا تھا، بھائی بھی بادشاہ تھے، ابا بھی بادشاہ تھے، انہوں نے سونا چڑھایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں کو سونے سے کتنا پیار ہے۔
کان میں 4 سوراخ بھی کر دیں، کہنے پرواہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، سونا چڑھنا چاہیے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، وہ پورے جسم میں سونے کی میخیں ٹھوک دیں، کوئی غم نہیں، سونے کی تو ہے نا، سونے سے پیار ہے۔ لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی بیگم کا سونا لے کر بیت المال میں جمع کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے الانصاف من نفسک۔ قاضی شریح چیف جسٹس ہیں، بیٹے کا مقدمہ، بیٹے نے ایک دن ان سے کہا کہ ابا جان میرا کسی کے ساتھ تنازع ہو گیا، تو میں مقدمے کی نوعیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر آپ کی طرف سے یہ اشارہ ہو کہ بھئی فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو میں کل آپ کی عدالت میں مقدمہ لگا دوں گا۔ فرمایا بتاؤ، بیٹے نے بتایا، کہا ہاں ٹھیک ہے کل میری عدالت میں لگا دو۔ بیٹے نے اگلے دن ابا کی عدالت میں مقدمہ لگا دیا۔ حضرت نے اپنے بیٹے کو بھی طلب کیا، فریق مخالف کو، دونوں کو برابر کھڑا کیا، اور دونوں کے دلائل سن کر فیصلہ بیٹے کے حق میں نہیں دیا، بیٹے کے خلاف دے دیا۔ اب بیٹے کو بڑا غصہ ہے، برا لگا، گھر میں آ کر کے ابا سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب میں نے آپ سے مشورہ کر لیا تھا، پوچھ لیا تھا، اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں ہونا تھا تو آپ کہہ دیتے، میں مقدمہ آپ کی عدالت میں لگاتا ہی نا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ نے مجھ سے مشورہ کیا تھا، مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا یہ حق آپ کا نہیں ہے۔ سنو، تم مجھے بڑے عزیز ہو، لیکن اللہ عزیز تر ہے، اللہ تجھ سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے، میں تیری وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان اندر میں مضبوط، جب ایمان اندر میں مضبوط ہوگا تو پھر کسی بڑے سے بڑے کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے عظیم المرتبت انسان تھے، جب کبھی بازار میں نکلتے نا یوں تو بڑے بڑے نوجوان جو بازار میں بیٹھے ہوتے، کھڑے ہوتے، بھاگ جاتے تھے گھر میں، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کا سامنا کریں، ایسا ڈرتے تھے، ایسا ڈرتے، روب تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، تشریف لا رہے تھے مسجد میں نماز کے لیے، تو ایک مکان کے چھت سے جو پرنالا لگا ہوتا ہے نا، پرنالا سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یوں پانی نہیں گرتا، یوں تو جگ سے گلاس میں ڈالا جاتا ہے، یعنی پرنالے سے جو پانی نیچے بہتا ہے بارش کا، اس کو کہتے ہیں پرنالا۔ آج کل سمجھنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، بیت اللہ کا پرنالا ذہن میں ہوتا ہے نا، ایسے پہلے ایسا پرنالا ہوتا ہے۔ آج کل تو بڑے آرٹیفیشل قسم کے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی اوپر ہے بھی کہ نہیں، ڈائریکٹ نیچے آتا۔ تو وہ گزرے تو پرنالے سے خون کے کچھ قطرے گرے تو کپڑوں پر گرے، اور وہ پرنالہ مسجد کی سائڈ پہ تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس پرنالے کو یہاں سے ہٹاؤ، ہٹا کے فرمایا کہ اس کو دوسری جگہ لگا دو، ہٹوا دیا۔ وہ پرنالہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا تھے، ان کا تھا۔ جب وہ آئے انہیں پتا چلا کہ بھی یہ پرنالہ جو ہے اس طرح سے، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کیا کیا؟ کہنے لگے پرنالہ ہٹوا دیا۔ تو کہنے لگے ہٹواتے نا، مسجد میں خون گر رہا ہے اور لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، تو برا کام کیا میں نے؟ انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم برا کیا یا اچھا کیا، لیکن یہ پرنالہ یہاں پر حضور نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ کہا اچھا؟ ہاں۔ کہا ابھی لگاؤ
اور میری کمر پہ کھڑے ہو کر لگاؤ. دیکھو بتا رہے ہیں ہمیں یہ لوگ کہ اسلام کے سامنے، دین کے سامنے، حضور کے سامنے ہماری کوئی عزت نہ تھی، لیکن یہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنا تبھی ہوتا ہے جب ایمان اندر میں مضبوط ہوتا ہے، پھر ہی یہ بات ہوتی ہے. حضرت عباس نے فرمایا نہیں نہیں لگا لیں گے. کہا نہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ نہیں، آپ کو عمر کی کمر پہ کھڑے ہونا ہے، جوتے کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں، اور پھر لگنا ہے پر نالا. عمر کی کیا مجال کہ جسے حضور نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہو میں اس کو اکھیڑ دوں؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ ایمان. جب ایمان اندر میں مضبوط ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی کہیں کسی بھی شعبے میں لچک نہیں آئے گی، پھر کسی بھی شعبے میں لچک نہیں آئے گی. اور اگر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایمان اندر میں مضبوط نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی شعبہ صحیح نہیں چلے گا. ہر شعبے میں گڑبڑ ہوگی، ہر رخ پر گڑبڑ ہوگی، ہر لائن سے گڑبڑ ہوگی. اللہ معاف فرمائے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا کام ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان. تین چیزیں جس نے انہیں جمع کر لیا اس نے ایمان کو جمع کر لیا. الانصاف من نفسک یا فی نفسک، پہلی چیز. دوسری چیز والبذل للسلام، والبذل السلام للعالم، لوگوں میں سلام کو عام کرنا. ہمارے ہاں سے یہ نکلتا جا رہا ہے. دیکھو ہم ہاتھ تو ملاتے ہیں، سلام نہیں کرتے. نہیں، سلام اصل سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس امت کا اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ نے جو بندوں کو دیا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں. ہمیں اس کی قدر نہیں پتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی، پوچھا کہ اے اللہ کون سی دعا ایسی ہے جو رد نہیں ہوتی؟ فرمایا اس زبان سے نکلی ہوئی دعا جس زبان سے کبھی گناہ نہ ہوا. کہا حضرت اے اللہ کون سی ایسی زبان ہوگی جس سے گناہ؟ فرمایا ایک مسلمان کی زبان دوسرے کے لیے. آپ کی زبان میرے لیے معصوم، میری زبان آپ کے لیے معصوم. تو مسلمان جب دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں. اگر اس مسلمان کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی تو سمجھو میرا بیڑا پار ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں. دیکھو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اتنی سستی ہوتی. آپ کہیں گے یہ ایک نئی بات بتا دی. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی سستی ہوتی ہے. ہوا کتنی قیمتی ہے، اگر ہوا نہ ہو تو ہم چند لمحے زندہ رہ سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہوا نہ ہو ہم چند لمحے سے، لیکن کتنی سستی ہے. ہوا لینے کے لیے آپ کو کہیں کو بل جمع کرانا پڑتا ہے، کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے. مفت میں ہر بچے کو، ہر جانور کو، ہر انسان کو، ہر دیرو کو وہ جہاں ہے آسانی سے میسر ہے. کتنی بنیادی ضرورت ہے اور کتنی آسان ہے. سورج کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی آسان ہے، کوئی خریدنی نہیں پڑتی، آسانی سے مل رہی ہے. پانی کتنی بنیادی ضرورت ہے اور کتنی آسان ہے، ہر ایک کو آسانی سے مل جاتی، کوئی مشکل نہیں. تو جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا. تو سلام کیا مشکل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ہر قوم کا کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے اپنے دوسرے آدمی کو مخاطب کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے.
جیسے آداب کہتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، یہ سب بے معنی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ایسے الفاظ ہیں جو اتنے جاندار ہیں، اتنے جاندار ہیں. صرف یہی نہیں، جنت میں بھی یہ ہوں گے، جنت میں بھی یہ ہوں گے. اور اللہ نے جب حضور علیہ السلام آپ کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے معراج پر، اس وقت بھی جو سب سے بڑا انعام دیا وہ یہی دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. اور جنت میں جب ہم جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے کے جائے اپنے گھر، تو اس وقت اللہ کہیں گے سلام علیکم، سلام سلام من ربکم، سلام علیکم. ہاں ہاں، وہ سورہ یاسین والا. ہاں ماشاء اللہ، آپ بھی حافظ ہیں. سلام قولا من رب الرحیم، سلام کا تلفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے سلام، بھائی سلامتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کی خبر ہوگی کہ اب تمہارے اوپر ہماری طرف سے سلامتی ہو گئی، اب تمہارے اوپر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، اب تمہارے اوپر کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، اب تمہارے اوپر کبھی پریشانی نہیں آئے گی، اب تمہارے اوپر کبھی بیماری نہیں آئے گی، اب تمہارے اوپر کبھی ٹینشن نہیں آئے گی، اب تمہارے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اب تمہاری کوئی چیز خراب نہیں ہوگی، اب تمہاری کوئی چیز ڈھیلی نہیں ہوگی، سلامتی میں رہو گے. سبحان. اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، پھر فرشتے سلام کریں گے جنت والوں کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جو ہمیں یہاں ایمان والوں کو تحفہ دیے ہے وہ کتنا سستا ہے. کوئی اس کے اوپر پیسے، کوئی اس کے اوپر مشکل، کوئی اس کے اوپر مصیبت، کچھ بھی نہیں. اور کیا بات ہے، فرمایا اب کے لوگ پوچھتے ہیں بھئی تکبر کا کیا علاج ہے، تکبر کا کیا علاج ہے. بھئی اگر کہتے ہیں کہ بھئی تکبر کا علاج یہ ہے کہ بھئی ایک شخص حضرت حکیم الامت مولانا شفیع صاحب تھانوی کے پاس آئے، اور سنا ہے میں نے کہ کوئی عالم تھے، کوئی عالم، اور بعض نے کہا شاید کسی مدرسے کے معتمم تھے. اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرے اندر تکبر ہے، کبر ہے. اس نے فرمایا ٹھیک ہے، نماز کے بعد فوراً دروازے کے اوپر کھڑے ہو جایا کرو یا اس سے پہلے، اور جو آئیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، جوتے سیدھے کیا کرو. اور ایک بندہ بھی نگرانی کے لیے لگا دیا حضرت نے، کبھی دیکھ کے بتاؤ کیسا کر رہا ہے. اب وہ جو نئے نئے جوتے ہوں وہ تو سیدھے کریں، جو گندگی سے اور ادھر سے ٹوٹے پھوٹے گندگی سے اٹے ہوئے ان کو پاؤں لگا دیں یا نہ لگائیں. سمجھ میں بات آ گئی؟ حضرت کو پتہ چل گیا ڈنڈی مار رہے ہیں. حضرت نے فرمایا نئے نئے نہیں، پرانوں کو بھی سیدھا کریں. ایک نے کہا کہ حضرت کہ میرے اندر تکبر ہے، کیسے علاج ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے کہا کرو بھائی السلام علیکم دوستو، میرے اندر بڑا تکبر ہے، دعا کرو اللہ میرا تکبر ٹھیک کر دے. دیکھو کیسے علاج کر، کیسے علاج کر. تو میں عرض یہ کر رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ علاج تو حضور نے بتایا، البادی بالسلام بری من الکبر. فرمایا سلام کرنے میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک. سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد کیا. جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، ہماری سوئی اسی پہ اٹکی رہتی ہے، اس نے پہلے کون اسلام کیا، وہ کہتے اس نے پہلے کون اسلام کیا، وہ کہتے وہ بڑا تھا، وہ کہہ رہے وہ چھوٹا تھا، وہ کہہ رہے اس کا حق تھا، وہ کہہ رہے اس کا حق تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ تکبر سے پاک، تکبر سے پاک. اور اس پر ایک زبردست آپ سے تشریف فرما ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی، دونوں اس طرح سے تشریف لائے
کہ تقریباً ساتھ ساتھ. تو حضرت علی تھوڑا خاموش رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے سلام کر دیا. تو جب مجلس ختم ہوئی تو حضور نے اس بات کو نوٹ کی. آپ نے فرمایا علی جی آج، فرمایا تم چھوٹے ہو، تم تو ہمیشہ پہل کرتے ہو سلام کرنے میں، آج تمہیں کیا ہوا کہ آج تم نے سلام کرنے میں پہل نہیں دکھائی؟ صدیق اکبر نے پہلے سلام کیا. کہا یا رسول اللہ، مسکرا دیے. کہا یا رسول اللہ، بات یہ تھی کہ میں نے رات خواب دیکھا. خواب میں نے دیکھا تو میں نے خواب میں جنت کا بڑا ہی خوبصورت محل دیکھا. میں نے پوچھا یہ جنت کا خوبصورت محل کس کے لیے ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جنت کا خوبصورت محل اس شخص کو ملے گا جو سلام کرنے میں پہل دکھائے گا. تو میں نے سوچا کہ میں تو ہمیشہ ابوبکر صدیق کو پہلے سلام کر کے وہ محل حاصل کر ہی لیتا ہوں، کیوں نہ ہوں آج ان کو موقع دے دوں یہ پہل کر کے یہ محل حاصل کریں. کیا آپس میں خیر خواہی، ہمدردی، محبت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں اکٹھے جا رہے ہیں، بیچ میں درخت آ گیا، اس درخت کی وجہ سے ایک ادھر سے ہو گیا، ایک ادھر سے ہو گیا. پھر جب اکٹھے ہوتے پھر ایک دوسرے سے کہتے السلام علیکم ورحمۃ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے کہا چلو یار میرے ساتھ بازار میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ بازار میں گئے، چلتے گئے، پورے مارکیٹ میں دکاندار بیٹھے تھے، سب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہو آپ. انہوں نے کہا تھکا دیا، لیا تو کچھ بھی نہیں. یعنی آپ نے لیا تو کچھ نہیں، ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ونڈو شاپنگ ہے، یعنی لینا دینا کچھ بھی نہیں، دیکھ دکھا کے واپس آ گئے. انہوں نے کہا لیا دیا تو کچھ بھی نہیں. کہا میں دنیا کے بازار میں جنت خریدنے گیا تھا، میں دنیا کے بازار میں جنت خریدنے. تو میں حضرت عمار نے پہلی چیز کیا فرمائی؟ الانصاف من نفس. پہلی چیز یہ الانصاف من نفس، فی نفس، دونوں طرح سے. اور دوسری چیز بذل السلام للعالم، دنیا میں سلام کو عام کرنا، خوب جو ملے بڑا چھوٹا سب کو سلام. مسلمان کو، غیر مسلم کو نہیں. غیر مسلم کو پہلے سلام نہیں کرنا، اور اگر وہ کر دے تو علیکم بس کہہ دے، یا علی من اتبع الہدی، بس یوں کہہ دے مسلمان کو. اور تیسری چیز والانفاق من الاقتار، خرچ کرنا تنگی کے وقت، تنگی کے وقت خرچ کرنا. یعنی جب خوشحالی ہو، کشادگی ہو، سہولت ہو، آسانی ہو، اس وقت تو ہر وقت ہر آدمی خرچ کر لیتا ہے. اس وقت خرچ کرنا کیا کمال ہے؟ اس وقت خرچ کرنا جب دل یہ کہہ رہا ہے، طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں خرچ کرنا چاہیے، اس وقت اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. فرمایا کہ یہ چیزیں، تین چیزیں ایمان کو اندر میں جمع کرتے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی تھے، عالم شہید ہو گئے. ہر بندے میں اللہ نے الگ الگ وصف رکھے، الگ الگ وصف. یہ تارک روڈ پہ رہائش تھی ان کی، ماشاءاللہ بڑے قابل تھے. ان کے اندر یہ وصف تھا کہ اگر ان کے پاس پیسے کم ہوتے تو وہ بھی خرچ کر دیتے. کہتے یہ خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، اللہ اور دیں گے. وہ کہتے ایسا ہی ہوتا میرے ساتھ، میں خرچ کرتا اللہ اور دے دیتے، اللہ اور دے دیتے. لیکن آپ ان کی نقل مت اتارنا، یہ بات ذہن میں رکھ، نقل مت اتار. دیکھو حسن تدبیر اللہ کی بہت بڑی، حسن تدبیر اللہ کی بہت بڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر دانا کوئی، دین پر چلنے والا
جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی 50 دن کے بعد، خوشی کے مارے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، اسی مال کی وجہ سے تو میں پیچھے رہا جہاد سے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر۔ حضور نے فرمایا بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آدھا، فرمایا آدھا بھی نہیں۔ کہا پھر تہائی، یعنی 2 حصے اپنے پاس رکھ لوں، تیسرا حصہ خرچ کر دوں۔ فرمایا یہ ٹھیک، یہ ٹھیک۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تدبیر بتائی، سمجھایا کب کہاں کتنا خرچ کرنا، کب کہاں کتنا خرچ کرنا۔ خرچ کریں، یہ تو فرما دیا کہ الانفاق من الاقتار، تنگی کے وقت، پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت۔ اس کے اوپر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد جو حضرت جعفر تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔ انہیں ام المساکین کہتے تھے لوگ، ام المساکین، مسکینوں کی ماں۔ اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت خرچ کرتے تھے۔ ان کا بیٹا عبداللہ، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ بھی بڑا خرچ کرتے، بڑا خرچ کرتے۔ ان سے قرض لیا ہوا تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت زبیر بن عوام سے قرض لینا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہو گیا تو یہ ان کے بیٹے ان کے پاس آئے اور انہیں تھوڑا سا مغالطہ لگ گیا۔ وہ یہ سمجھے کہ میرے ابا نے ان سے قرض لینا ہے، جبکہ ابا نے ان کا قرض دینا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میرے ابا کا آپ پر قرض ہے تو قرض لٹائیں۔ کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا زمانہ کہتا ایک رکھ کے ماروں گا۔ تین بھوکے ہوٹل میں چلے گئے، تین بھوکے ہوٹل میں چلے گئے، اور تھا بھی کچھ نہیں، تھا بھی کچھ نہیں، ہوٹل میں چلے گئے۔ اب جب ہوٹل میں گئے تو بھائی بہرے نے کہا کہ ہاں بھائی کیا چاہیے؟ کہا جی جو کیا ہے بتائیں۔ انہوں نے بتایا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ کہا لاؤ لاؤ لاؤ، خوب کھایا، دبا کے کھائے۔ اب پیسے تینوں کے پاس نہیں تھے۔ جب تینوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو اب کہنے لگے کہ کیا کریں۔ ایک نے ہمت کی اور ایسے ہی باہر نکلنے لگا، ہوٹل والے نے پکڑا، ابھی کہاں جا رہے ہیں، پیسے تو دو۔ اس نے کہا کیسے پیسے، میں نے تو دے دی۔ اس نے کہا 1.5 ہوشیار بنتا ہے، 1.5 ہوشیار بنتا ہے، دو پیسے۔ اس وقت کیمرے کا زمانہ نہیں تھا، آج تو کیمرے لگے ہوئے۔ تو وہ جو دوسرا بیٹھا تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کسی نہ کسی طرح سے نکل جائے گا، میں پھنس جاؤں گا۔ وہ اٹھ کے جا کے اس کو کہنے لگا، کاؤنٹر والے سے کہنے لگا میرے ساتھ تو دیے اس نے، میرے ساتھ تو دیے ہیں، یعنی میں نے بھی دیے اور اس نے بھی دیے، میرے ساتھ تو دیے، ہم دونوں نے اکٹھے دیے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا انسان ٹکرا گئے مجھے آج۔ وہ تیسرا اٹھا، اس نے کہا ان کے چکر میں میرا بقایا مت بھول جانا، ان کے چکر میں میرا بقایا مت بھول جانا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا زمانہ ہوتا تو ایسی کوئی تدبیر بن، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی لے لو۔ بعد میں انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کے پیسے دینے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، نہیں چاہیے کوئی بات۔ انہوں نے کہا نہیں معاف نہیں، ہم آپ کو دیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے نہیں دیں گے، زمین کا ٹکڑا دے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، زمین کا ٹکڑا دے دو۔ ہمارا زمانہ ہوتا ہم کہتے جہاں سے جو پلاٹ ہمیں اچھا لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے دے دو۔ انہوں نے
زمین کا وہ ٹکڑا دیا جس کو پانی نہیں لگتا تھا، پانی نہیں پہنچتا تھا۔ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ بھائی جان نماز لاؤ، پانی کے لیے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ لائے، وہاں بیٹھ کے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، دعا کی، اللہ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا۔ یہی عبداللہ بن جعفر ایک باغ میں گئے، اس باغ کا جو مالی تھا وہ حبشی تھا، تو اس کی روٹی آئی، حبشی کی روٹی آئی۔ جب وہ روٹی کھانے کے لیے بیٹھا تو یہ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو ایک کتا آیا۔ جب کتا آیا تو کتا ان کے پاس کھڑا ہو گیا، حبشی کے پاس۔ اس نے ایک روٹی اس کو دے دی، کتے کو۔ اس نے 2 منٹ میں چٹ کر دی، کھا لی۔ اس نے دوسری بھی دے دی، دیکھتا رہا، اس نے وہ بھی کھا لی، پھر دیکھ رہا ہے کتا۔ اس نے تیسری بھی دے دی۔ جب تیسری دے کے کتے نے کھائی اور یہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے پاس 3 روٹی تھی، دے دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، تو وہ کتا چلا گیا، تو واپس آئے ان کے پاس اور آ کر کے پوچھا کہ یہ بات کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی۔ کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنا میں مالی ہوں۔ کہا کہ تم نے یہ 3 روٹیاں کتے کو ڈال دی؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ قریب میں کوئی آبادی نہیں، مجھے لگا یہ کہ یہ کتا بھوکا ہے، اگر قریب میں کوئی آبادی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس نے وہاں سے کہیں کچھ کھا پی لیا ہوگا، تو میں تو انسان ہوں، چلو کوئی بات نہیں، ایک وقت فاقے سے رہ لوں گا تو اگلے وقت کھا لوں گا۔ تو میں نے ایک دی، مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا کچھ کام نہیں بنا، دوسری تیسری بھی دے دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا اچھا، بڑے پاس حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، پوچھا تیرا مالک کون ہے اور باغ کس کا ہے؟ کہا فلاں جگہ ہے۔ اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ مجھے باغ بیچے۔ کہا جی اتنے پیسے لگیں گے؟ کہنے کا ٹھیک ہے لے لو، نوکر بھی بیچ، نوکر بھی دے دو، نوکر بھی خرید لیے، یہ غلام بھی خرید لیے۔ خریدنے کے بعد آ گئے، اس سے کہنے لگے میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بڑی مہربانی۔ کہا آزادی نہیں کیا، یہ باغ بھی میں نے تمہارے حوالے کر دیا، یہ باغ بھی میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ تو یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ تنگی کے وقت خرچ کرنا۔ 3 روٹیاں تھی، خود بھی بھوکا تھا، ایک اس کو نہ بھی ڈالتی، ایک اس کو ڈالتی، دوسری ڈالی، تیسری ڈالی، خود فاقے سے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں کہ دیکھو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا یہ کمال ہے۔ اپنے بچوں کی فکر تو جانور بھی کرتا ہے، اپنی اور اپنے بچوں کی فکر تو جانور بھی کرتا ہے۔ اگر میں نے آپ نے کر لی تو کیا کمال کیا؟ نہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، حضور کی جانشین ہیں، حضور کی امت کے لوگ ہیں۔ ہمیں جتنی اپنی فکر کرنی ہے اتنی دوسرے کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اندر یہ اوصاف جمع کر لیے اس نے اپنے اندر ایمان کو بھر لیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف پڑھا اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ،
سلسلے کے تمام اکابر اسلاف بزرگان دین مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب، اے اللہ اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما، ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، خاص طور پر جن احباب نے اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کے لیے فرمایا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ایسے تمام وہ لوگ جن کی ہاں اولاد نہیں ہے یا اولاد نرینہ نہیں ہے، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دی، اے اللہ ایک بچی اقرا ہے، اپنے کرم سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دی، اے اللہ اس نعمت سے مالا مال فرما دی، کسی بھی نعمت سے محروم نہ فرما، ہمیں شکر کرنے کی، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دی، اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما دی، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما دی، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک